بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں آپ سب ناظرین کو مصور خان کا محبت و برا السلام علیکم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخری میں جنت میں جانے والا پل الصراط کے اوپر سے گزرے گا، وہ کبھی گرے گا اور کبھی چلے گا، بالآخر جب وہ پل الصراط کو پار کر جائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا، وہ اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا کرم کیا ہے، اس نے اگلے پچھلوں میں سے کسی پر بھی ایسا رحم نہیں کیا۔ پھر اسے ایک درخت دکھائی دے گا، چنانچہ وہ اسے دیکھ کر عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں کیا تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اس کے علاوہ مزید کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا کہ وہ صورت میں اس سے مزید سوال کرے گا، کیونکہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد ایسی چیز دیکھے گا کہ وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے درخت کے قریب جانے کی اجازت دے دے گا۔ اس کے بعد اسے ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب جانے کی اجازت دے دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے مزید کوئی چیز طلب نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، بس میری یہی گزارش ہے، اسے پورا کر دے، میں اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا پختہ عہد کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا کہ وہ عنقریب مزید سوال کرے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب جانے کی اجازت دے دے گا۔ اس کے بعد اسے جنت کے دروازے کے قریب پہلے درختوں سے زیادہ حسین درخت دکھائی دے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے اللہ، مجھے اس درخت کے قریب جانے کی اجازت دے دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے مزید سوال نہیں کرے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے اس درخت تک جانے کی اجازت دے دے، میں پختہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بعد مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ وہ عنقریب مزید سوال کرے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے درخت کے قریب جانے کی اجازت دے دے گا۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اہل جنت کی آوازیں سنے گا تو عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور مزید سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، بس تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے، کون سی چیز مجھے تجھ سے روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے جنت میں پوری دنیا بلکہ اس کی مثال ایک اور دنیا بھی دے دوں؟ وہ کہے گا، اے اللہ، تو رب العزت ہے، میرے ساتھ مذاق کیوں کرتا ہے؟ یہ بات بیان کر کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس قدر زور زور سے ہنسے کہ ان کی داڑھی نظر آنے لگی۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم مجھ سے میرے اس قدر زور زور سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کے شاگردوں نے کہا، جی بتلائے۔ انہوں نے کہا، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے ہنسے تھے اور پھر ہم سے فرمایا تھا، تم مجھ سے میرے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے جب کہا کہ اے اللہ، تو میرے ساتھ مذاق کیوں کرتا ہے،
تو اس بات کو سن کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔